یہودیت کے بارے میں 3 دن چلی، اور میں نے کل بھی کہا تھا چونکہ مذہب ایک طویل مذہب ہے، صدیاں اس مذہب کو بیتیں، مختلف تاریخیں آئیں اور کئی انبیاء کرام اس قوم کے اندر مبعوث ہوئے، تو مختصر سے وقت میں اور مختصر سے الفاظ میں اس کی تاریخ کا، اس کے عقائد کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مسلمان ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اپنی تاریخ کو، اپنے معاملات کو چند لفظوں میں یا چند دنوں میں بیان کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے مذہب کی جو وسعت ہے اس کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی وسعتوں کو چند نشستوں میں بیان کرنا یا 2، 4، 5، 10 کتابوں میں ان کے تمام تر احوال کو بیان کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تو یہ انتہائی دشوار ہے، وہ نادرست بات کہتا ہے۔ تو بہرحال جو آسمانی مذاہب ہیں، زمین پر موجود جو آسمانی مذاہب ہیں، ان میں سے یہودیت کے بعد مرحلہ آتا ہے نصرانیت کا۔ نصرانیت کی ہم اس انداز میں تعریف کر سکتے ہیں کہ نصرانیت وہ دین جو حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے ظاہر ہوا، اور بعد ازاں ساؤل، پاؤل، بولس، مختلف نام اس کے رکھے جاتے ہیں، ساؤل کے ذریعہ عالمگیر شکل اختیار کر گیا، یہ نصرانیت ہے۔ اس وقت جو ہے زمین کے اوپر جو عیسائیوں کا اعداد و شمار ہے، عیسائیوں کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب نصرانیت ہے۔ اگرچہ ہمارے بعض اسلامک ویب سائٹس والوں نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو آبادی ہے وہ مسلمانوں کی ہے، لیکن چونکہ ان چیزوں پر جو غلبہ ہے اور اس میں جو تقدم ہے وہ عیسائیوں کو حاصل ہے، اس لیے عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سب سے جو بڑا مذہب ہے اس وقت زمین کے اوپر وہ عیسائیت ہے، وہ نصرانیت ہے، اور دوسرا بڑا مذہب جو ہے وہ اسلام ہے۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا ہمارے بعض حضرات کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے بڑا مذہب وہ اسلام ہے جو دنیا میں آباد ہے۔ تو بہرحال یہ نصرانیت ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہو رہی ہے۔ اس میں جو ساؤل، پولس کا میں نے ذکر کیا، یہ اس میں اس دین میں مرکزی حیثیت کا حامل شخص ہے، اس لیے اس کا بیچ میں ضرور ذکر کیا۔ پولس کے بعد ایک عالمگیر صورت اس دین نے اختیار کی، انشاءاللہ اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اسے نصرانیت کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حواریوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، تو انصاریوں نے کہا، جو حواری تھے انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہمیں دین الہی کے مددگار۔ جی،
تو اب اس انصاری یہ نصر سے ہے، اس نصر کی جانب نسبت ہوئی تو یہ نصرانیت بن گیا۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ناصرہ یہ فلسطین کا ایک علاقہ، اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام رہے، تو اس وجہ سے حضرت عیسیٰ کو یسوع ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ یسوع ناصری، کبھی سنا ہے آپ نے نام؟ اب سن لیا نا؟ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یسوع ناصری بھی کہا جاتا ہے۔ ہم اس کو یسوع پڑھتے ہیں، یہ پر زبر پڑھتے ہیں، ورنہ ان کے ہاں جو یہ عیسائی ہیں یہ اس پر جب لگاتے ہیں، حرکات لگاتے ہیں تو یا کے نیچے زیر دیتے ہیں، یا پر زبر نہیں دیتے، یسوع نہیں، یسوع، ٹھیک ہے نا؟ یسوع ناصری۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ ناصری اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس علاقے میں رہے، ناصرہ میں، اس وجہ سے آپ ناصری۔ تو اس مناسبت سے جو آپ کے دین کے پیروکار ہیں، آپ کے دین کی پیروی کے دعوے دار ہیں، ان کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ یہ میں نے نام کی مناسبت بتائی، جیسے ہم نے یہودی مذہب کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی تو نام کی مناسبت بتائی، اسی طرح نصرانیوں کے بارے میں ہم نے گفتگو شروع کی تو یہ دو مناسبتیں ہیں۔ ایک تو نصرانیت نصرت سے ہے، مدد سے ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواریوں سے کہنا من انصاری الی اللہ، اس نسبت سے یہ نصرانی بن گئے، مددگار، اللہ کے دین کے مددگار۔ اور دوسرا جو علاقہ ناصرہ ہے اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا وقت گزرا، اس وجہ سے عیسیٰ ناصری، یسوع ناصری ہوئے، تو یسوع ناصری تو یہ نصرانیت ہو گئی۔ بات آ گئی ہے جی ذہن میں؟ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ دیکھیے نصرانیت میں جو فرقے ہیں وہ تو بہت سے ہیں، ہم یہود کے فرقے ان کی تفصیلات پر گفتگو نہیں کر سکے، لیکن نصرانیت کے جو فرقے ہیں ان کے بارے میں گفتگو ضرور کرنا چاہیں گے۔ لیکن کچھ فرقے ہوتے ہیں بنیادی، آپ سمجھتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں ذیلی۔ جو بنیادی جماعتیں ہوتی ہیں، آپ غور کیجئے، بھائی یہ سنی ہے اور یہ شیعہ ہیں۔ اب شیعوں کے اندر دیکھیے کتنی جماعتیں، اور سنیوں کے اندر دیکھیں کتنی جماعتیں، ایسے ہوتا ہے نا؟ تو اسی طرح ان کے نصرانیت میں جو چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ وقت ملتا ہے تو ضرور بات کریں گے۔ جو بڑے فرقے ہیں ان کی بات کرتے ہیں۔
نصرانیت میں یہ 3 بڑے فرقے ہیں. ذیلی جماعتیں بہت سی ہیں، انشاءاللہ آگے چل کے ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. جو بڑے بڑے فرقے ہیں وہ یہ 3 ہیں. ایک مشرقی راسخ الاعتقاد کلیسیہ، ٹھیک ہے، آرتھوڈوکس یہی ہیں. ہم نے جو یہودی فرقے ان کے بارے میں نہیں پڑھا، ذہن میں رہے یہودی بھی آرتھوڈوکس ہیں، یہودیوں میں بھی آرتھوڈوکس ہیں اور عیسائیوں میں بھی آرتھوڈوکس ہیں. یہ آرتھوڈوکس چرچ یہ عیسائی ہیں اور وہ یہودی ہیں، آرتھوڈوکس دونوں میں ہیں. راسخ الاعتقاد ان کے اندر بھی ہیں اور راسخ الاعتقاد ان کے اندر بھی ہیں. یہودی فرقہ بھی ہے ایک آرتھوڈوکس اور عیسائی فرقہ بھی ہے آرتھوڈوکس، لیکن ان کی ہم تفصیلات میں نہیں گئے تھے. یہ مشرقی راسخ الاعتقاد کلیسیہ، یہ کیتھولک یا کاتھولک کلیسیہ، یعنی رومن کیتھولک انہی کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پروٹسٹنٹ کلیسیہ. پاکستان کے اندر جو آبادی ہے عیسائیوں کی وہ عمومی طور پر یہ 2 بڑے ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ان دونوں سے ہٹ کر ہیں، لیکن کیتھولک جو ہیں یہ اور پروٹسٹنٹ یہ دونوں بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. ان کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے. یہ لکھ لیا، تصویر لینا چاہیں تو لیں، جو کرنا ہے تھوڑا جلدی کریں. ہو جائے گا آج. یہ یہاں اوپر سے مٹا دیں، یہاں سے اوپر. اوپر وال مٹا دیں، اوپر سارا مٹا دیں. نصرانی تل مٹا دو، مٹا دو. یہ ذہن میں رہے کہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. کچھ لوگ ان کے اندر توحیدی بھی ہیں، لیکن یہ جو بڑے فرقے ہیں ان میں توحیدی کوئی نہیں ہے، ان کے اندر توحیدی کوئی نہیں ہے. یہ جو 3 بڑے فرقے ہیں یہ سارے کے سارے تثلیث کے قائل ہیں. چونکہ ابھی ہم نے معتقدات پہ، اعتقاد پہ گفتگو شروع نہیں کی، اس سے فی الحال یہ اشارہ کافی ہے. یعنی یہ روح القدس اور یسوع اور اللہ کریم ان تینوں کے مجموعے کو خالق مانتے ہیں، معبود مانتے ہیں. انشاءاللہ معتقدات میں گفتگو آئے گی تو اس کی تفصیل پہ آئیں گے. تو یہ جو بڑے فرقے ہیں یہ تثلیث کے قائل بھی ہیں اور موروثی گناہ کے بھی قائل ہیں. موروثی گناہ سمجھتے ہیں؟ موروثی گناہ ہے معاذ اللہ سیدنا آدم علیہ السلام کا غلطی کرنا اور پھر انسانی مزاج میں گناہ کا پایا جانا. قاری صاحب جو پیدا ہوتا ہے گناہگار پیدا ہوتا ہے، یہ فکر ہے ان سارے کلیسیاؤں کی، ان سب کی فکر یہ ہے. مزید اس میں نے کہا کہ جب معتقدات پہ بات کریں گے تو وہاں بات آئے گی. چونکہ یہ بڑے ان کے فرقے ہیں تو تھوڑا تعارف آ رہا ہے، اس لیے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں کہ ان سبھی کے نزدیک کوئی بھی شخص پیدا ہوتا ہے پیدائشی مجرم ہے. جو ایک لمحے کا بچہ ہے وہ گناہوں سے لت پت ہے، یہ موروثی گناہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ نسل در نسل منتقل ہوتا آیا. اس پہ تبصرہ ہمیں اپنی گفتگو سے دور لے جائے گا، اس لیے یہ سارے موروثی گناہ کے قائل ہیں. یہ موروثی گناہ تھا وہ کہ جس نے ان کی فکر کے مطابق بات کر رہا ہوں، موروثی گناہ تھا. اللہ رب العالمین چاہتا تھا یہ مجرم ہیں ان کو ڈالوں جہنم میں، اور وہ رحیم بھی ہے، وہ چاہتا تھا ان کو بخش بھی دوں. اب اللہ رب العالمین نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا انسانوں کے بیچ. سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رحم کے ذریعے انسانی لباس میں وہ الہ متجسد بن کے نکلا اور صورتاً آدم کا بیٹا بنا. جب صورتاً آدم کا بیٹا بنا
اب اس نے اپنی قربانی پیش کی، یہ ہے سولی پہ لٹکنا، ٹھیک ہے۔ یہ قربانی پیش کر کے اس نے گناہوں کی کفارے کا سامان کیا۔ یہ سارے کے سارے جو میں نے 3 بڑے فرقے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ سارے اس پہ متفق ہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے 3 الگ فرقے کیوں بنے؟ جب سارے متفق ہیں تو 3 کیوں؟ ان کا اختلاف ہے طبیعت مسیح میں، لاہوت اور ناسوت میں۔ لاہوت و ناسوت کیا ہوتا ہے، اس پہ انشاءاللہ جب اعتقادات پہ بات کریں گے تو اس وقت بات کریں گے۔ تو یہ موروثی گناہ یہ سبب بنا سولی پر چڑھانے کا، ٹھیک ہے۔ ایک ہے طبیعت مسیح، طبیعت مسیح آپ میں لاہوت اور ناسوت دونوں ہیں، صرف ناسوت ہے، اور لاہوت اور ناسوت اگر دونوں ہیں تو احکام طبیعت واحدہ کے ہیں، یہ طبیعت 2 طبیعتوں کے ہیں۔ یہ باریکیاں ہیں ان کے معتقدات کی، انشاءاللہ جس قدر میں سمجھا سکوں گا وہ میں ضرور عرض کروں گا۔ یہ ان کی جو طبیعت مسیح ہے اس میں اختلاف ہے، جس وجہ سے یہ مختلف فرقے بن گئے۔ ان چیزوں میں تثلیث کے قائل ہیں یہ سارے کے سارے، موروثی گناہ کے قائل ہیں سارے کے سارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکائے جانے موروثی گناہ سبب بنا سولی پر لٹکائے جانے کا، اور جناب آدم جو ہے ان کے گناہ کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ادا کیا، جناب یسوع نے۔ تو یہ سارے جو مشرقی راسخ الاعتقاد کلیسیا ہے، کیتھولک کلیسیا ہے یا پروٹسٹنٹ کلیسیا ہے، یہ سارے ان باتوں میں متفق ہیں، اس میں اختلاف ہے، جس کی وجہ سے یہ مختلف بڑے بڑے فرقے بن گئے۔ ان کی مزید تفصیلات انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتے ہیں۔ اتنی بات ہو گئی جی، ٹھیک ہے، مٹا سکتے ہیں، تصویر لے لیں لیکن سفیر کو نہ کہیں۔ نیچے سے مٹا دیں۔ ٹھیک ہے، مٹا دیں اوپر۔ عیسائیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ہمیں کچھ شخصیات کے بارے میں علم ہونا بھی ضروری ہے۔ عیسائیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے دیکھیے نا، جیسے آپ کا مذہب ہے اسلام، اور آپ نے گفتگو کے دوران کہا کہ یار غار نے کہا، تو اب جب تک کوئی یار غار کو نہیں پہچانے گا تو وہ اس کو کیا معلوم ہوگا کہ اس بات کی ویلیو کتنی ہے۔ کسی نے کہا کہ فاروق اعظم بولے، تو جب کہا فاروق اعظم بولے تو اب معلوم ہی نہیں ہے کہ فاروق اعظم کون ہے، تو اب معلوم نہیں پڑے گا کہ اس بات کی اہمیت کتنی ہے۔ اس لیے کسی بھی مذہب میں کچھ شخصیات ہوتی ہیں جن کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ان شخصیات میں سے ایک سیدنا زکریا علیہ السلام، چونکہ انہیں ہم بھی نبی تسلیم کرتے ہیں، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام وہ علیہ السلام کے ہاں محتاج تعارف نہیں ہیں۔ یہ اپنی جگہ پر ہے کہ فرحان کو ان کے بارے میں کچھ نہ پتہ ہو۔ پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے؟ صحیح۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اللہ کے، اور آپ جانتے ہیں کہ سیدہ طیبہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی کفالت کرنے والوں میں حضرت زکریا علیہ السلام ہیں۔ جب قرعہ اندازی ہوئی کہ سیدہ مریم کی کفالت کون کرے گا، ایہم یکفل مریم، تو اب قرعہ اندازی جب ہوئی تو حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام آپ کے نام کا قرعہ نکلا۔ آپ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کی کفالت کرتے تھے، بڑھاپے میں پہنچ گئے،
لیکن اولاد نہیں تھی۔ نبی تھے اللہ کے، جب نبی ہیں تو اللہ کی قدرتوں پر ایمان کیوں نہیں رکھیں گے؟ تو امید رکھتے تھے کہ اللہ رب العالمین عطا فرمانا چاہے تو اب بھی عطا فرما سکتا ہے۔ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کے پاس جا کے دیکھتے ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں آتی، لیکن مختلف قسم کے میوے وہاں موجود ہیں، گرمیوں میں سردیوں کے، سردیوں میں گرمیوں کے۔ تو اب پوچھتے انا لکی ھذا، یہ کہاں سے لے کے آئی ہو، یہ کہاں سے تمہارے پاس آتے ہیں؟ تو سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کہتی من عند اللہ، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں۔ تو اب جناب زکریا کی دعا اور بڑھاپے میں دعا، ادھر آپ کی اہلیہ محترمہ جو تھیں وہ بانجھ تھیں، لیکن وہ تو قادر ہے، اسے تو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب تو خود تخلیق فرماتا ہے۔ ادھر شوہر اور بیوی بوڑھے، ادھر بیوی بانجھ، لیکن اللہ رب العالمین جو چاہے یفعل ما یشاء فعال لما یرید۔ تو اللہ رب العالمین نے جناب زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اس بیٹے کا نام کیا ہے؟ حضرت یحییٰ، جناب یحییٰ علی نبینا علیہ السلام۔ یہ زکریا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ زکریا علیہ السلام کو یہود کی جانب سے قتل کیا گیا۔ یہودیوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، شہید کیا۔ جرم کیا تھا؟ تو یہود کی جو عادات تھی، میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی، ایک یہود کی وہ فکر ہے جو ان کی اپنی زبان سے واضح ہے، اور دوسری وہ فکر ہے جو ان کے کردار سے واضح ہے۔ ان کا کردار تو کسی دور میں توحیدی نہیں رہا، کسی دور میں وہ توحید کے قائل نہیں رہے۔ حضرت موسیٰ زبردستی پکڑ کے انہیں اللہ رب العالمین کے دربار میں لا رہے ہیں، یہ پھر کہتے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ان کے معبود ہیں اتنے، کیسا سجا کے رکھا ہے انہوں نے معبودوں کو، ہم تو دیکھ ہی نہیں پاتے، کو بنا کے دو ہم کو، ہم بھی اس کو سجائیں سنواریں، ہم اپنے معبود کی خدمت کریں۔ تو جناب زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا، آپ یہود کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور جرم یہی تھا کہ بت پرستی سے روکتے تھے یہود کو۔ ٹھیک ہے، جناب زکریا علیہ السلام کے بارے میں ویسے بھی علیہ السلام کے یہاں معروف ہیں، اور چونکہ ہم گفتگو کہیں اور لے کے جا رہے ہیں اس لیے اتنا تعارف کافی ہے۔ حضرت زکریا کے بعد نمبر آتا ہے جناب یحییٰ کا۔ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام چلائیں۔ سیدنا یحییٰ علیہ السلام یہ ہمارے نزدیک بھی اسلامی فکر کے مطابق بھی نبی ہیں جی۔ تو انہیں یوحنا المعمدان، یہ لفظ یہ ہے المعمدان، یوحنا المعمداتی، یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا۔ ٹھیک ہے، یہ سارے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے نام ہیں، ان ناموں سے حضرت یحییٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اس دور میں کیا کیا کرتے تھے؟ نہر اردن میں
نہر اردن میں آپ بپتسمہ دیا کرتے تھے حضرت یحییٰ، اسی لیے آپ کو یہ تعمید اسی کو بولتے ہیں۔ یہ معمدان تعمید سے بنا، معمداتی بھی تعمید سے بنا، استباغی یہ استباغ رنگ ملنا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اس سے استباغ جی۔ تو نہر اردن میں آپ غسل دلایا کرتے، نہلایا کرتے تھے جو آدمی توبہ کرنے آتا، اس کو توبہ کرنے آتا تو اس کو بپتسمہ دیا کرتے تھے نہر اردن میں۔ اس نام سے جناب یحییٰ آپ کو المعمدان، استباغی، معمداتی، بپتسمہ دینے والے، یہ سارے نام ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے۔ بات سمجھ رہے ہیں جی شاہ جی؟ ہاں، تو یہ ذہن میں رہے، حضرت سیدنا عیسیٰ کو بھی انہوں نے بپتسمہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے کیا کیا؟ استباغ کیا اور نہر اردن میں نہلایا۔ اس لیے یوحنا معمدان ان کو جو کہا جاتا ہے، چونکہ جو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مرکزی شخصیت ہے، اور یہ ان کے بھی بپتسمہ دینے والے ہیں، اس لیے جناب یحییٰ علیہ السلام ان کو بھی ایک مخصوص عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے نصرانی فکر میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ان کا جو عمر ہے حضرت یحییٰ کی اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عمریں قریب قریب تھی۔ یہ بعض اس کے ان کے اندر جو ہے، جو بائبل ہے، اس کے بعض کتب میں یہ بات موجود ہے کہ جناب یحییٰ کی حمل کا 6واں مہینہ چل رہا تھا، تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے۔ حضرت یحییٰ کے حضرت یحییٰ اپنی والدہ کے پیٹ میں 6 مہینے میں تھے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے۔ آپس میں رشتہ پتہ ہے جی حضرت عیسیٰ کا اور جناب یحییٰ کا؟ یہ تو سمپل سی بات ہے یار۔ ابھی اگر معراج پہ تقریر کروائیں تو یہاں جتنے ہمارے مولوی حضرات ہیں، خطیب حضرات ہیں، معراج کو اوپر سے نیچے پتہ نہیں کیا کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معراج کے سفر کے بارے میں یہ بتایا کہ میں گیا تو وہاں پر خالہ کے جو 2 بیٹے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے فلاں آسمان پر، یہ آپس میں خالہ کے بیٹے تھے جناب یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔ ٹھیک ہے، جناب یحییٰ اور حضرت عیسیٰ آپس میں خالہ کے بیٹے بنتے تھے، تو یہ آپ کا آپس میں باہمی رشتہ تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے۔ حضرت یحییٰ بڑے جری آدمی تھے، بڑے دلیر آدمی تھے، نبی ہے نا جی، اور نبی ہے اور دلیر نہیں ہوگا، بڑے جرت والے تھے۔ یہ دور ہے رومی حکومت کا، یہ دور ہے رومی حکومت کا، اور اس دور میں ہیرودیس یا ہیرودوس ثانی، اس کا جو باپ تھا وہ بھی ہیرودوس تھا، ہیرودوس یا ہیرودیس، اصل میں ہیروڈ ہے، اس کی پھر اردو میں ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں یا عربی بناتے ہیں تو ہیرودیس یا ہیرودوس بولا جاتا ہے۔ ہیرودیس اول جو ہے وہ باپ تھا، ہیرودیس دوم جو ہے اس کا دور چل رہا تھا، اس کو اپنی بھتیجی سے ہو گئی محبت، ہیرودیہ نام تھا اس کا، اس کی جو بھتیجی ہے ہیرودیہ، سگی بھتیجی ہے اس کی، اس سے اس کو محبت ہو گئی اور اس نے ارادہ کیا کہ میں اسے شادی کر لوں، اور اس کی بھتیجی کی جو ماں تھی یعنی ہیرودیس دوم کی جو کیا بنی، بھابھی بنی، تو وہ تو چاہے گی میری بیوی جو ہے، میری بیٹی کیا ہے وہ بادشاہ کی بیوی بن جائے، میری بیٹی بادشاہ کی بیوی بن جائے، بھلے سگا چچا ہے لیکن وہ چاہے گی کہ میری جو بیٹی ہے یہ بادشاہ کی بیوی بن جائے۔ جب اس نے ہیرودیس ثانی نے، ہیرودیس دوم نے
اپنی بھتیجی کے ساتھ شادی کا اظہار کیا تو سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھلا انکار کیا۔ آپ نے فرمایا یہ تورات کے خلاف ہے، یہ تیرے لیے حلال نہیں ہے، تیرے بھائی کی بیٹی ہے، تیری بیٹی کے درجے میں ہے، تو جب تیری بیٹی کے درجے میں ہے اس سے تیری شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اب جو بھابھی ہے ہیرودیس دوم کی، وہ چاہ رہی تھی میری بیٹی کی شادی ہو جائے بادشاہ سے، اور یہ بیچ میں ٹانگ اٹکا رہا ہے یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس نے ماں نے اپنی بیٹی کو ہیرودیہ کو تیار کیا، یہ تیار ہوئی، ان کیدکن عظیم جی، اور اس کو بھیجا اپنے چچا کے پاس اور کہا اس کو اپنی طرف تم راغب کرو گی۔ اس نے جا کر اپنے چچا کے سامنے ڈانس کیا۔ اب ڈانس کے اندر اس نے کیا 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 یا کیا 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 جاتا ہے اس کی وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب اس کا ماں نے اسے کہا کہ جب تمہارا چچا تم سے تمہاری خواہش پوچھے، تمہاری تمنا پوچھے، تو تم کہنا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ وہ اس لیے چاہتی تھی اس کو مار ڈالا جائے تاکہ دیکھیں نا، انسان ہے، کبھی دل پھر سکتا ہے، کبھی انسان جو ہے وہ اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، اور یحییٰ ہیں وہ روک رہے ہیں کہ تمہارا یہ کام جو ہے یہ جائز نہیں ہے، تو جو کام کرنے جا رہے یہ حرام ہے، تیری محرم ہے، تیری بیٹی ہے، تم اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ آج ہو سکتا ہے وہ شادی کر لے لیکن بعد میں اس کو نصیحت ہو جائے یحییٰ کی مان کے وہ میری بیٹی کو چھوڑ دے۔ تو اب یہ پروپیگنڈا کیا ہیرودیہ کی ماں نے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہیرودیہ گئی بادشاہ کے سامنے، اس نے جو کچھ کرنا تھا کیا۔ جب اس نے ہیرودیس ثانی نے اس سے اس کی خواہش پوچھی، اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے، تو تھوڑی دیر میں سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو شہید کر دیا گیا اور گردن کاٹ کے ہیرودیہ کے سامنے پیش کر دی گئی۔ یہ سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح شہادت ہوئی۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ میں نے ذکر کیا کچھ شخصیات ہیں جن کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں بھی مصیبتیں آتی ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا تھا جب سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھا، جب سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھا، یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ رب العالمین ان پر کیسی آزمائشیں اتار رہا ہے، اور ان کے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں، یہ ڈگمگاتے نہیں ہیں، اپنی روش کو بدلتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ کریم کے برگزیدہ ہیں۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بڑی جو آزمائش آتی ہے اللہ کے نبیوں پر آتی ہے، پھر جس کا جتنا بڑا درجہ ہوتا ہے آزمائش اس پر اتنی بڑی آتی ہے۔ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کو روک رہے ہیں، تیری بیٹی ہے، اس سے تو شادی نہ کر، تیرے لیے حلال نہیں ہے، اور وہ بجائے اس کے کہ آپ کی بات مانتا، اس نے آپ کو شہید کروا دیا اور آپ کا سر کاٹ کر اپنی ہونے والی جو بیوی ہے اس کے سامنے پیش کیا۔ تو بہرحال حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بعد ہیں یوسف نجار۔ کون جی؟ یوسف نجار۔ یہ ذہن میں رہے کہ نصرانی فکر کے مطابق حضرت سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کے یہ مگیتر ہیں، نصرانی فکر کے مطابق۔ تو یوسف نجار جو ہیں یہ مسیحی فکر کے مطابق حضرت سیدہ مریم کے مگیتر ہیں،
اور بعد میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو باپ کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی یوسف نجار نے۔ اس سے بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا ذکر کیوں ضروری ہے۔ باقی یہاں پر یہ ذہن میں رہے، اسلامی فکر کے مطابق سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کا کسی مرد سے کسی دور میں کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رہا، اس لیے اسلامی فکر کے مطابق یہ بات درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یوسف نجار کے بعد ذکر آتا ہے سیدہ طیبہ مریم رضی اللہ عنہا کا۔ آپ کا ذکر بھی معروف ہے، آپ جو ہے وہ بیٹی ہیں عمران کی، آپ بیٹی ہیں عمران کی۔ کل میں نے ایک مریم جو ہے ان کا ذکر کیا تھا، وہ بھی مریم بنت عمران ہے، یہ بھی مریم بنت عمران ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد بھی عمران ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سیدہ مریم کے والد بھی عمران ہیں، وہ بھی مریم بنت عمران ہیں، یہ بھی مریم بنت عمران ہیں۔ لیکن اس مریم بنت عمران کو یہودی نبیہ مانتے ہیں، اور اس مریم بنت عمران کی وہ بڑی شد و مت سے مخالفت کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سیدہ مریم رضی اللہ عنہا، آپ کو منت مانا تھا آپ کی والدہ نے کہ مجھے اولاد ہو تو میں اس کو اس گھر کی خدمت کے لیے چھوڑ دوں گی۔ تو جب اولاد ہوئی، آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد فوت ہو چکے تھے جناب عمران۔ سیدہ مریم جو ہیں ان کی ولادت سے پہلے آپ کے والد فوت ہو چکے تھے جناب عمران۔ بعد میں آپ پیدا ہوئیں تو پھر آپ کی جو والدہ ہیں انہوں نے کہا یہ تو وداعتھا انثیٰ، یہ تو بچی ہے۔ تو اب واللہ اعلم بما ودعت، رب نے فرمایا ہم کو پتہ ہے کہ بچی ہے اور اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین نے ویسے جو بیت اللہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی جو خدمت ہے اس کے لیے لڑکے خدمت کیا کرتے تھے، یہاں پر سیدہ مریم رضی اللہ عنہا کو اس کی خدمت کے لیے قبول کیا گیا۔ اور میں پہلے حضرت زکریا کے ذکر میں بتا چکا کہ قرآن اندازی ہوئی اور جناب زکریا نے کفالت کی، اور بعد میں بغیر کسی مرد کے قرب کے اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے ان کے پیٹ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ مزید سیدہ مریم رضی اللہ عنہا ہمارے یہاں معروف ہیں، مزید گفتگو کی حاجت نہیں ہے، جہاں پر ضرورت پڑے گی تو اس پہ بات کریں گے۔ یہ مٹائیے، تصویر بنا لیں۔ مولوی صاحب کو آگے بٹھایا کریں جی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے، جلدی کریں تھوڑا۔ اور ظاہر ہے کہ اس مذہب میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کی جو شخصیت ہے یہی اس مذہب کی مرکزی شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہم جانتے ہیں کہ بغیر باپ کے آپ پیدا ہوئے۔ رہا یہ سوال کہ آپ کو نبوت کس عمر میں عطا ہوئی، تو بعض آثار کے مطابق آپ کو تقریباً 30 سال کی عمر میں اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت سے نوازا، تقریباً 30 سال۔ بعض آثار ہیں لیکن ان کی سند پہ گفتگو ہے، لیکن ایک بعض آثار میں موجود ہے کہ تقریباً 30 سال کی عمر میں آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ باقی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات جو ہیں جی، میں نہیں سمجھا جی، اب وہ زبانی طور پہ کر دیا، بالکل مختصر تھا اس لیے جی۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تقریباً 30 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا۔ آپ جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، جی ان پہ ہم گفتگو نہیں کرنا چاہیں گے، یا چلیں مختصر اشارہ کر دیتے ہیں کہ بھائی مٹی سے پرندہ بنانا، اس میں پھونکنا، اس کا اڑ جانا، اور مردے کو زندہ کر دینا۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایسے اندھے کو آنکھیں دینا جو پیدائشی اندھا ہے، سفید داغ جو برس ہوتا ہے اس کو شفا دینا، جی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ غیب کی خبریں، انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو تم کھا کے آتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں، جو تم گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ جو غیب کی خبریں ہیں یہ اللہ رب العالمین نبیوں کو عطا فرماتا ہے، اس میں یہ قرآن عظیم کی تعلیم ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے پچھلے نبیوں کو بھی یہ کمال دیتا رہا، اس پہ جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں جو تم کھا کے آتے ہو سکتے آپ خوشبو سونگھ لیتے ہو، حارث کہا کہ جو گھر میں چھوڑ کے آتے ہو وہ بھی بتاتا ہوں، اس کی خوشبو کا کہاں سے پتہ چلا ہے؟ خوشبو نہیں سونگھتے، اللہ رب العالمین نے علم سے نوازا ہے، مائدہ آپ پر نازل کیا گیا۔ یہ چند ایک معجزات ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، غور کیجئے گا، اب ہم اپنی گفتگو کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے، میں نے کل کی گفتگو میں ذکر کیا کہ یہودی مسیح کے انتظار میں ہیں، اس وقت بھی یہودی مسیح کے انتظار میں تھے۔ دور تھا رومی حکومت کا، کس کا جی؟ رومی حکومت کا۔ یہ آس لگائے بیٹھے تھے مسیح آئے گا تو ہمیں نجات دلائے گا، مسیح آئے گا ہمیں آزادی دلائے گا۔ فرعون سے موسیٰ نے آزادی دلائی، اس رومی حکومت اور اس ظلم و ستم سے ہمیں مسیح نجات دلائے گا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ گراؤنڈ بنا ہوا تھا، ایک شخص کا انتظار ہو رہا ہو تو اس کے لیے میدان ہموار ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ جب آئے تو آپ کے لیے میدان ہموار تھا، لیکن جتنا میدان ہموار تھا اتنی ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ جیسے میرے آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ آئے تو مدینہ کا میدان ہموار تھا، اس لیے کہ یہاں یہود سال ہا سال سے آ کر ڈیرے ڈال کے بیٹھے تھے کہ اللہ کا آخری نبی یہاں پر آئے گا، لیکن جب آئے حضور علیہ السلام تشریف لائے تو انہی یہود نے مخالفت کی، منافقت تک کی، حضور علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی۔ بالکل یہی معاملہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ یہ یہود انتظار میں بیٹھے تھے کہ مسیح آئے اور ہمیں نجات دلائے، تو ذہن میں رہے حضرت عیسیٰ پر تھوڑے سے لوگوں نے، تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے، تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے، کیونکہ یہود انتہائی مخالفت کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں، میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ دعوت عیسیٰ جو ہے اس کے دو بڑے حصے ہیں۔ نمبر ایک تھا عوام کے لیے، یہ دو گروہ تھے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے۔ عوام کو اصلاح نفس کی دعوت دیتے۔ یہ جو احبار یہود ہیں، یہ بات ذہن میں رہے، یہ جو احبار ہیں اور یہ جو اصحاب علم و دانش ہیں، یہ بگڑ جائیں تو اللہ رب العالمین سے دعا کی جا سکتی ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، ورنہ ان کثیر من الاحبار والرہبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ تو یہ لوگ تھے مؤسسات دینیہ پر قابض اور من مانی شریعت بیان کرتے تھے،
اب عیسیٰ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، روح اللہ ہیں، کلمۃ اللہ ہیں، تو اب آپ ان کو بھی دعوت دیتے، ان کو بھی دعوت دیتے، اور یہ جو دعوت ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خوش آئند ثابت نہ ہوئی۔ میں حضرت عیسیٰ پر گفتگو کو ختم کر رہا ہوں تاکہ ہم آگے بات کو لے کے جا سکیں۔ یہ خوش آئند ثابت نہ ہوئی، اور یوں ہوا کہ یہودیوں نے سازش شروع کر دی۔ پہلے تو رومیوں سے کہا، ملک حکومت سے کہا کہ یہ دیکھو یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ کیا کرو، اس کو مروا دو، اس کو پکڑ لو، اس کو قید میں ڈال دو۔ تو رومیوں نے کہا تم جانو، تمہارے دینی معاملات جانیں، یہ تمہارا دین ہے، تو ہمارا کام ہے حکومت کرنا، یہ تمہارا دین ہے، ہم اس معاملے میں نہیں پڑیں گے۔ اس کے بعد جب یہودی ناکام ہوئے، اگر ہم کہتے ہیں کہ یہود کی یہ سازش ہے تو یہود کہہ سکتے ہیں کہ بھئی دینی مخالفت کی وجہ سے۔ وہ کون سا دور ہے تاریخ یہود کا جس دور میں ایک بڑی اکثریت ان کی سازشوں میں ملوث نہیں پائی گئی؟ حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کلیم اللہ وہ سامنے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا قارون نے وہ عورت لا کے کھڑی کر دی، جی ان کے خلاف سازش کہ یہ اس نے اپنے بھائی ہارون کا قتل کر دیا ہے، بات کہیں دور چلی جائے گی۔ تو سازش پہلے کی، اس کے بعد جاسوس چھوڑے، چونکہ حکومت کے خلاف گفتگو کی اجازت نہیں تھی، جو رومی حکومت تھی اس کے خلاف کوئی شخص اپنی زبان نہیں کھول سکتا تھا، تو یہود نے جاسوس چھوڑے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ جہاں پر درس دیتے تھے، نصیحت کرتے تھے، وہاں آ کر وہ بیٹھتے، بھائی کوئی جملہ حکومت کے خلاف بولے تو آ کے بتاؤ، اور یہ انبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم کی شان پر فائز ہیں، یہ اس بات کو سمجھتے ہیں، کیوں بولیں گے؟ تو آپ نے کوئی ایسی بات جب نہ بولی، اب یہود نے پھر جھوٹی گواہیاں دی اور کہا کہ حکومت سے جا کے کہا کہ یہ مخالفت کرتا ہے آپ کی، جھوٹے گواہ قائم کیے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد سولی پر چڑھانے کا سلسلہ ہوا۔ ہماری اسلامی فکر کے مطابق آپ کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ انشاءاللہ جو ان کے عیسائیوں کے معتقدات ہیں ان پر گفتگو کرتے ہوئے ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن جو عیسائی ہیں، نصرانی ہیں، ان کی فکر کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا گیا، سولی پر چڑھایا گیا، اور میں نے بتایا کہ ان کی فکر میں یہ ایک خاص فلسفہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سولی پر چڑھایا گیا یہ کفارہ ہے بنی آدم کے گناہوں کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ بھئی اللہ رب العالمین گناہوں کی وجہ سے عذاب بھی دینا چاہتا اور رحیم ہے، بخشنا بھی چاہتا، تو اللہ نے اپنا بیٹا بھیجا، اکلوتا بیٹا، وہ انسانی صورت میں آیا، اب صورتاً ابن آدم بنا۔ جب صورتاً ابن آدم بنا تو بیٹا اپنے باپ اور اپنی نسل کو جنا عذاب سے نجات دلوانے کے لیے وہ قربانی پیش کر رہا ہے۔ یہ مختصر جملے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہیں، انشاءاللہ آگے گفتگو ہوگی۔ ایک شخصیت کے بارے میں گفتگو وہ انتہائی ضروری ہے، اسی پر ہم گفتگو کریں گے، یہ ہے جس کا میں نے ذکر کیا، یہ مٹائیں۔ یہ ایک شخص ہے، اس کا نصرانیت میں ذکر ضروری ہے ورنہ گفتگو ہرگز سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ہے پولس۔ پولوس بھی لکھا جاتا ہے، پولس بھی لکھا جاتا ہے، اور یہ تھا یہودی۔ کون تھا جی؟ یہ خود مانتے ہیں
جو نصرانی ہیں وہ اس بات کو مانتے ہیں۔ یہ یہودی تھا، یہودیت میں اس کا نام تھا ساؤل۔ ساؤل اور شاؤل یہ اسی شخص کے نام ہیں۔ جب یہ یہودی تھا تو اس کا نام تھا ساؤل، شاؤل، ٹھیک ہے۔ یہ انتہائی سخت قسم کا مخالف نصرانیت کا، عیسائیت کا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ ذہن میں رہے یہ ایک علاقہ ترسوس اس علاقے کا تھا، ترسوسی تھا۔ اس کو پولس ترسوسی بھی کہا جاتا ہے، نام لکھ لیں، وہ کبھی پڑھنا پڑا تو ہو سکتا ہے آپ کوئی اور سمجھیں۔ پولس ترسوسی، اور پولس رسول بھی یہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ پولس رسول بھی یہی ہے جو پولس ترسوسی ہے۔ یہ پولس یا پولس ساؤل، جب یہ یہودی تھا تو اس کا نام تھا ساؤل۔ کیا نام تھا جی؟ ساؤل اس کا نام تھا جب یہ یہودی تھا۔ یہ انتہائی مخالفت نصرانیت کی، میں نے آپ کو بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہودیوں نے اتنی مخالفت کی۔ میں چونکہ بات مختصر کر گیا تاکہ ہم بات مکمل کر سکیں، وقت ہمارا روز کا جو روٹین ہے اس حساب سے تو ختم ہو چکا ہے۔ اس قدر مخالفت تھی یہود کی طرف سے، اس قدر مخالفت تھی، شاہ نیرون جو تھا اس سے مخالفت یوں شروع ہوئی کہ جانوروں کی کھالوں میں، عیسائیوں کو جانوروں کی کھالوں میں ڈال کے کتوں کے آگے ڈال دیا جاتا تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے تاریخی۔ یہ عیسائیوں پر ایسے مظالم ڈھائے گئے، اسے دور اتحاد بولتے ہیں، ضاد طا ہا الف دال، اتحاد، اتحاد کہہ دیں۔ یہ مظالم، رومی اتحاد، اتحاد کہیں، اتحاد دوسرا سمجھ میں آئے گا، رومی اتحاد، تارکول مل کے اس عیسائی پر، جو عیسائی ہے اس پہ تارکول مل کے اس کو رستے میں کھڑا کر کے، آپ کی اسٹریٹ لائٹ ہوتی ہے نا، اسٹریٹ لائٹ وہ رستے کو روشن کرتی ہے، تو عیسائی کو تارکول مل کے اس کو آگ لگا دی جاتی تھی تاکہ رستے میں روشنی کا سامان کرے۔ خود یہ شاہ نیرون جو تھا، رومی شاہ نیرون جو تھا، یہ اپنے محل میں روشنی کرنے کے لیے عیسائی کو پکڑ کے لایا جاتا، تارکول اس کے اوپر مل دی جاتی، اس کے بعد آگ لگا دی جاتی۔ اس قسم کے مظالم جو ہے وہ یہودیوں کی سازش کی وجہ سے عیسائیوں پر ڈھائے گئے۔ ان مظالم کے اندر یہ ساؤل شریک تھا، یہ ساؤل جو ہے یہ شریک تھا ان مظالم کے اندر، اور یہ اس بات کا خود اقرار کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے ہے اعمال، یہ جو نیا عہد نامہ ہے، عہد جدید ہے، اس کی کتابوں میں سے ایک ہے اعمال رسولوں کے اعمال۔ اس کا باب ہے 7واں اور 56 تا 60 جملہ۔ یہ اسٹیفن نام کا ایک شخص تھا، یہ بھی عیسائی تھا، اس کی موت اس کے سامنے ہو رہی ہے۔ میں مثال کے طور پہ ذکر کر رہا ہوں کہ بائبل کہتی ہے کہ یہ ساؤل جو ہے یہ باقاعدہ راضی تھا اس بات پر، اور جو عیسائی ہیں ان کے خلاف ہر قسم کے پروپیگنڈا میں شریک تھا۔ اسٹیفن جو ہے، اسٹیفن کی موت کے بارے میں یہ پیپر آپ لے لیں گے، بعد میں تفصیل سے پڑھ لیں گے، تو اسٹیفن کے جو کپڑے ہیں وہ اتار کے اسی کے پاؤں میں رکھے گئے، ساؤل کے اپنے کپڑے اتار کر ساؤل نامی جوان کے پاؤں کے پاس رکھ دیے۔ جیسے جیسے وہ اسٹیفن پر پتھر پھینکتے تھے وہ یہ دعا کرتا رہا کہ اے یسوع میری روح کو لے لے۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا اور بلند آواز سے پکارا، خداوند ان کو اس گناہ کا ذمہ دار نہ بنا۔ اتنا کہہ کر اسٹیفن، اتنا کہہ کر وہ مر گیا، اور ساؤل اس کے قتل پر راضی تھا۔ ٹھیک ہے، یہ
سفر اعمال ہے 7واں باب، صفحہ نمبر جو جملہ ہے 56 تا 60، یہ اسی اعمال کا 8واں باب 2 تا 3 جملہ، اس کو آپ غور سے سنیں گے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ساؤل کی عیسائیت سے دشمنی کی کیفیت کیا تھی، کس قدر انتہائی دشمنی۔ چند نیک اور پرخلوص لوگوں نے اسٹیفن کی تجہیز و تدفین کی اور اس کی موت پر بہت ماتم کیا۔ اس روز یروشلم میں یہودیوں نے اہل ایمان عیسائی، اہل ایمان سے کیا مراد ہے یہاں؟ عیسائی۔ اس روز یروشلم میں یہودیوں نے اہل ایمان کے گروہ کو ستانا شروع کیا اور ساؤل بھی ان کے گروہ کو تباہ کرنے کی کوشش شروع کی۔ وہ کون؟ ساؤل ان کے گھر میں گھس کر مردوں اور عورتوں کو گھسیٹ لاتا اور قید خانے میں ڈال دیتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ نفرت ہے ساؤل کی عیسائیت سے، نصرانیت سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں سے اتنی نفرت کا سامنا کرنا پڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کا، ان میں ساؤل بھی ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا جی یہ کچھ لوگ جو ہے نا فلاں علاقے میں چلے گئے ہیں۔ اپنے علاقے کا جو بڑا کاہن تھا، بڑا مولوی تھا ان کا، اس کو کہا جی کچھ عیسائی فلاں علاقے میں چلے گئے ہیں، مجھے اجازت دے میں وہاں سے پکڑ کے لاؤں ان کو۔ نفرت کا عالم دیکھیں، میں وہاں سے پکڑ کے لاؤں ان کو، اجازت مل گئی۔ یہ جملے سنیں، یہ بھی سفر اعمال ہے، 9واں باب ہے، جملہ 1 نمبر 3۔ عنوان جو ہے موجود ہوئے ساؤل کا بدلنا، یہاں سے اس کی منطق شروع ہوتی ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ یہ ساؤل جو اتنی نفرت کرتا ہے حضرت عیسیٰ کے دین سے، حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو اتنی تکلیف دیتا ہے، قتل کرتا ہے یا کرواتا ہے، ان کو گھسیٹ کے عورتوں کو گھر سے باہر نکالتا ہے، قید خانے میں ڈالتا ہے۔ اب آگے، ساؤل ابھی تک یروشلم میں تھا،